اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا مقدسہ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور اس عظیم موقع پر اہل عراق نے مشی کا اہتمام کر لیا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے لیے اس خاص منطقہ بغداد میں جس کو کاظمیہ کہتے ہیں محل دفن حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام جواد علیہ السلام جس کو جوادین بھی کہتے ہیں اور کاظمین بھی کہتے ہیں علیہ السلام، یہ ایک نہایت ہی عظیم موقع ہے اور در حقیقت اہل بیت علیہ السلام کے حقوق کے دفاع میں یہ ایک دفاع ہے۔ جس طریقے سے ہم دفاع کرتے ہیں ولایت حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے حق کی اور سید شہداء علیہ السلام کی شہادت کی، اسی طریقے سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو کہ اپنے دور کے امام حسین علیہ السلام ہے، اپنے دور کے حضرت امیر المومنین علیہ السلام ہے، کلہم نور واحد، اسی کے ذیل میں کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہم نے اس منطقے کی اور اس شخصیت کی بزرگی جو کہ اہل تشیع کے پاس ظاہر سی بات ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کے 7ویں جانشین، اور جو کل ہم نے قول آپ کی خدمت میں ایک دو قول علماء اہل تسنن کے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے کہ خطیب بغدادی ان کو باب الحوائج کہتے ہیں قدیم الایام سے، یعنی اہل عراق بین سنہ و شیعہ جن کی جو مشکلات ہوا کرتے تھے، خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ وہ اس منطقے میں آ کر حضرت باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ متوسل ہوا کرتے تھے اور ان کے حاجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں برآوردہ ہو جاتے تھے، ان کے حوائج پورے ہو جاتے تھے۔ خطیب بغدادی کی یہ جملے اور اس کے علاوہ دیگر اہل تسنن کے علماء نے اس شخصیت کو خود آل رسول اللہ میں سے اکابرین میں سے ان کو شمار کیا ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو۔ البتہ جہاں تک تعلق ہے مذہب شیعہ کا، تو مذہب شیعہ ظاہر ہے کہ ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں، اور امام کے لیے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ بالکل واضح ہے، وہی امامت جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی جو اعلان غدیر تھا، وہ در حقیقت اعلان امامت امیر المومنین علیہ السلام فقط نہیں تھا، بلکہ وہ تمام ائمہ اطہار علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا بھی اعلان تھا کہ ان کو یہی کہہ دیا کہ جس جس کا میں مولا ان کی یہ 12 مولا، یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ان کے مولا۔ تو جہاں تک ہم نے تھوڑی بہت گفتگو کی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے، اور یہ میں عرض کروں کہ خود ائمہ اطہار علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ معجزات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شخصیت کے لیے ہے۔ میں آج کے اس میں خود اعجاز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے عنوان سے کچھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ البتہ کہ ہمارا وقت جو ہے وہ زیادہ طولانی نہیں ہے، لیکن ان ایام میں سزاوار ہے کہ ہماری گفتگو کا مرکز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رہے، اور ہم نے یہ عرض بھی کر دیا تھا کہ زمان غیبت حضرت بقیت اللہ الاعظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہماری ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم احوالات، تاریخ اور فضائل اور مظلومیت ائمہ اطہار علیہ السلام بلکہ تمام اہل بیت علیہ السلام کے فضائل یہ بیان کریں، اور خود جو ایک کے فضائل ہے وہ سب کے فضائل ہے، یقیناً وہ سب کے فضائل ہے۔ البتہ کہ کچھ احادیث میں اختصاصات واضح ہوتے ہیں اور
کچھ اختصاصات بھی ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک تعلق ہے خود فضائل کی تو وہ سب کے فضائل یقیناً وہ سب کے فضائل ہے۔ تو ہماری خود امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے غیبت کے زمانے میں ان فضائل کو بیان کر دینا، ائمہ ہدا علیہ السلام کے فضائل کو بیان کر دینا، یہ خود ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے کہ جو ہمیں نبھانی چاہیے اپنے حد استطاعت، یعنی جتنا ہو سکے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ لوگوں کے لیے ان فضائل کو سامنے رکھے اور ان کس طریقے سے ان کی مظلومیت کو بھی سامنے رکھے۔ تو جہاں اعجاز امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے، بے شمار واقعات وابستہ ہے، لیکن ایک اعجاز امامت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سارے مراحل، جہاں تک زمانہ امامت ہے، زمانہ امامت 250 سال ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہے۔ یعنی سلسلہ یہ ہے کہ جہاں دوسرے جو اسلامی فرقہ ہے اہل تسنن، ان کے پاس جو سیرت نبوی ہے وہ صرف 23 سال کا عرصہ ہے، 23 سال کا عرصہ ان کے پاس سیرت ہے، چونکہ 40 سال پر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ اعلان نبوت کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ 23 سال کا یہ عرصہ جو ہے ان کے پاس سیرت ہے۔ لیکن ہماری سیرت جو ہے وہ زیادہ ہے، وہ ہے 251 سال، 251 سال، یعنی اس 23 سال کے ساتھ ساتھ ہمارے سیرت کا عرصہ، مذہب شیعہ کے سیرت کا عرصہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا عرصہ ہے، جو کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ سے لے کر حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام تک، یہ پورا ایک 250 سال کا عرصہ ہے۔ ہمارے احادیث بھی اسی عرصے سے مربوط ہے، ہماری تاریخ بھی اسی عرصے سے مربوط ہے، اور ہمارے جتنی بھی یعنی ہم نے قول معصوم اور کردار معصوم کا جو سلسلہ ہے ہمارا، وہ اسی 251 سال میں ہے مذہب شیعہ کا سلسلہ۔ البتہ میں یہ کہوں کہ خود یہ زمانہ بھی زمانہ معصوم ہے، حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اس زمانے میں موجود ہے، لیکن بظاہر غیبت کا معنی یہی ہے کہ ہم کردار اور قول امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے اس معنی میں کہ جو دوسرے ادوار میں تھے ہم محروم ہیں۔ امام کی ملاقات لوگوں سے ہوتی ہے، بلکہ زمانہ غیبت کبریٰ میں بہت سارے اقوال اور بہت ساری چیزیں ہم تک پہنچی ہیں۔ مثلا جہاں علماء کرام یا صالحین یا اولیاء اللہ ان کی ملاقات جب حضرت سے ہوئی ہے تو انہوں نے ارشادات اور ان کے فرمودات ہم تک ضرور پہنچے ہیں، لیکن اس طریقے سے کہ باقاعدہ ایک روایت کا سلسلہ ہو، باقاعدہ ایک سندیت کا سلسلہ ہو، یہ سلسلہ نہیں رہا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، غیبت کا معنی ایک عنوان سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو افعال یعنی فعل معصوم اور قول معصوم اور فعل معصوم جن کو ہم حجت سمجھتے ہیں، اس دور میں ہم ان سے کافی حد تک محروم ہے، متاسفانہ۔ تو غیبت کا یہی معنی ہے۔ اب میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ ایک دور جہاں پر ائمہ ہدا علیہ السلام کے ادوار میں بہت سارے دور آئے، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی امامت پر نص جلی غدیر موجود ہے، یوم دار موجود ہے، لیکن لوگ جو ہے اس نص جلی کے باوجود بھی اپنے آپ کو پتہ نہیں، وہ کہتے ہیں کہ سوئے ہوئے کو جگانا آسان ہے، لیکن جو جان بوجھ کے سو جائے اس کو جگانا ناممکن ہے، مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ تو اس دور کے لوگ جو ہے وہ سو گئے، اور امامت امیر المومنین علیہ السلام سب کے لیے واضح تھی اور آج بھی واضح ہے، لیکن لوگ جو ہے وہ سو گئے۔ اور اس میں جو ہے جہاں تک تعلق ہے ائمہ ہدا علیہ السلام کے ادوار کے، تو امیر المومنین علیہ السلام کا دور اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دور، تنازع یہاں پر نہیں تھا، تنازع نہیں تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے دور میں امامت پہ تنازع اس عنوان سے کہ جو ہونا چاہیے، چونکہ سب کے لیے بات واضح تھی، میں نے عرض کر دیا کہ امیر المومنین علیہ السلام کی امامت ایسی تھی کہ جنہوں نے جو قبول نہیں کیا، جو مرتد ہو گئے، جنہوں نے تردید کر دی دین اسلام سے، تو وہ خارج ہو ہی گئے۔ لیکن یہ ہے کہ بظاہر
خود تردید کا شکار نہیں ہوئے۔ اب جو امام سجاد علیہ السلام کا دور ہے، یہاں پر تردید شروع ہوئی، فرقہ زیدیہ یہاں پر تشکیل پایا۔ بعض ایک اور فرقہ بھی ہے جو حضرت محمد حنفیہ علیہ السلام کے امامت کے قائل ہے، آج بھی ہے۔ حضرت زید کے بعض لوگ جو ہے وہ حضرت زید کے امامت کے قائل ہو گئے، بعض جو ہے وہ حضرت امام سجاد کے بعد حضرت زید کا شمار ہے۔ یہاں پر حضرت امام سجاد علیہ السلام کے دور میں حضرت محمد حنفیہ علیہ السلام ان کے لوگ جو ہے امامت کے قائل ہو گئے، جو انہوں نے باقاعدہ واضح کر دیا، اور وہاں پر جا کے حجر اسود پہ امام سجاد علیہ السلام کو لے کے گئے اور کہا کہ حق کے امام یہی ہے۔ لوگوں کو ثابت کرنے کے لیے جب سلام کر دیا تو اس حجر اسود نے امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا اقرار کر دیا۔ سب کے لیے بات واضح ہو گئی۔ تردید کا شکار ہو گئی تھی امت، چونکہ پورے جو سلسلہ ہے وہ حضرت محمد حنفیہ پورا نظام چلا رہے تھے۔ مختار کا قیام آیا، اس کے بعد سارا نظام، یعنی لوگوں کے چونکہ جس طریقے سے کھل کے سامنے آئے تھے وہ حضرت محمد حنفیہ تھے، تو حضرت امام سجاد علیہ السلام کے لوگ امامت کے بعض لوگ جو ہے وہ ان کو تردید ہو گئی تھی۔ یہ ایک اختلاف یہاں پر شروع ہوا۔ پھر بعد امام محمد باقر علیہ السلام کا دور ہے، تردید کا شکار، لوگ تردید کے شکار ہوئے، اور لوگوں نے حضرت زید علیہ السلام کی لوگوں نے جو ہے وہ امامت کے قائل ہو گئے۔ فرقہ زیدیہ یہیں سے بنا، چونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ امام جو ہے وہ قیام بالسیف کریں گے، قیام بالسیف، اور امام محمد باقر علیہ السلام قیام بالسیف انہوں نے نہیں کی۔ اس کے بعد جو دور ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے۔ دور جو ہے وہ خالص دور ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وقت کے امام جو ہے وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ اب یہاں پر ایک عظیم تغیرات جو ہے وہ ایجاد ہوئے۔ یہاں پر بہت سارے فرقوں میں جو ہے، آج جو تشیع کو آپ دیکھ رہے ہیں، بعض سب اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، لیکن بہت سارے فرقے ہو گئے، وہ اسی دور سے ہوئی۔ اور اس میں سے ایک فرقہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے ایک فرزند بنام اسماعیل، ان کے لوگ امامت کے قائل ہوئے۔ البتہ اسماعیل جو ہے وہ خود امام صادق علیہ السلام کے حیات طیبہ میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو دفن بھی کر دیا گیا، اور معرفی جو امام کی تھی، امام صادق علیہ السلام کی، وہ اپنے فرزند ارجمند حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تھی کہ میرے بعد جو سلسلہ امامت ہے وہ ان کے پاس ہے۔ اب جو ہے یہاں پر ہی یہ شیش امامی جو لوگ ہیں وہ اسی حضرت اسماعیل کو امام مانتے ہیں۔ تردید جو ہے وہ جب زیادہ ہو گئی، لوگ جو ہے وہ پریشان ہو گئے اعجاز امامت کے عنوان سے، تو محمد علی نشاپوری جو کہ نشاپور کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ میں مدینہ منورہ جانا چاہتا ہوں۔ اہل نشاپور چونکہ شیعہ تھے اس دور میں، تو انہوں نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، اگر کوئی اپنا خمس یا کوئی چیز دینا چاہے تو میں جا رہا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم تردید کا شکار ہے کہ اس کے بعد امام کون ہے۔ تو محمد علی نشاپوری نے کہا کہ میں کوشش کروں گا کہ امام کو جو ہے وہ پہچان سکوں۔ اہل نشاپور نے اپنے خمس اور اپنے واجبات جو ہے ان کے حوالے کر دیے، اور ساتھ میں ایک خط بھی ان کو دے دیا اور کہا کہ یہ خط آپ کے پاس رہے، اس میں کچھ سوالات ہے، اس سوالات کے جو جواب دے سکے وہ جو ہے وہ امام ہے۔ لیکن انہوں نے یہ شرط لگائی کہ اگر کوئی شخص اس کا جواب نہ دے سکے امام نہیں ہے، حتیٰ اگر اس چٹھی کو کسی نے کھول لی وہ بھی امام نہیں ہے۔ چونکہ امام جو ہے ان کے لیے یہ بات واضح تھی کہ امام جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے جو ہے پوری دنیا ہتھیلی کے لیے، جو اس خط کے درمیان اس خط میں جو لکھا ہے اگر وہ بغیر دیکھے نہ پڑھ سکے تو اس کی امامت کہاں کی امامت۔ بات ان کی ٹھیک تھی اس دور میں۔ تو اس چٹھی کو لے کے محمد علی نشاپوری وہاں سے نکل پڑے، اور رستے میں ایک خاتون تھی، نشاپور میں ابھی آپ جائیں گے تو بی بی شتیتہ کا
مزار وہاں پر ہے۔ بی بی شتیتا نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں امامت کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے آقا اور مولا حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو یہ چھوٹا سا ایک گندم کا، انہوں نے تھوڑے سے گندم اور جو وغیرہ رومال میں باندھے ہوئے تھے، کہتے یہ دے دیں۔ اب انداز آپ لگائے معرفت کیا چیز ہے۔ معرفت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انسان جو ہے اسی علاقے میں موجود ہو، حق کے پاس موجود ہو، نزدیک موجود ہو۔ ان کو پتہ تھا کہ میرا امام جو ہے وہ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے، اس کے علاوہ کوئی امام نہیں ہے۔ نص جلی موجود تھے، لوگ جو ہے بٹک گئے، تردید کا شکار ہو گئے۔ تو انہوں نے وہ تھوڑا سا، جب محمد علی نشاپور نے جب تھوڑا سا ان کا وہ دیکھا جس میں رومال میں کچھ تھوڑا سا یا جو یا گندم جو بھی چیز تھی وہ اس میں بند، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت کم ہے۔ انہوں نے کہا کم ہے لیکن میں جو ہے میرے پاس یہی ہے اور میں اس کو دینا چاہتی ہوں امام کو۔ تو وہاں سے یہ نکل پڑے۔ جب مدینہ میں پہنچے تو دیکھا کہ بہت سارے لوگ، کوئی کہہ رہا ہے فلانا امام ہے، کوئی کہہ رہا ہے فلانا امام ہے، کوئی کہہ رہا ہے وہ فلانا امام ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ کوئی ایک فرقہ کسی کو امام مان رہا ہے، کوئی فرقہ کسی کو امام مان رہا ہے۔ تو یہ بڑے تردید کا شکار ہوا۔ اس نے کہا خدایا یہ تو بڑا مشکل مرحلہ ہے، میں کس طریقے سے یہ اندازہ کر سکتا ہوں کہ یہ امام ہے۔ بہرحال گیا وہاں پر چند ایک افراد کے پاس جو خود سادات کرام تھے، اور انہوں نے کسی نے امامت کے دعوے بھی کیے ہوئے تھے۔ تو گیا یہ، انہوں نے کہا میرے پاس ایک چھٹی ہے۔ تو ہر بندہ جو ہے وہ چھٹی کھولنے کی کوشش کرتا تھا اس کے جواب دینے کے لیے، تو وہ کہتا نہیں بس چھوڑ دیجیے گا، کیونکہ انہوں نے شرط رکھی تھی کہ جو کھولے گا وہ امام نہیں ہے۔ تو سلسلہ جو ہے وہ اسی طریقے سے یہ سب کے پاس جا رہے، نومید ہو گئے۔ دیکھا کہ وہ شرائط تو کسی میں پورے ہی نہیں ہو رہے ہیں، کہ جو شرائط جو ہے ہونے چاہیے امامت کے وہ کسی کے اندر نہیں ہے۔ تو اچانک جو ہے جب یہ نومید ہوا، مدینے کے گلیوں میں جا رہا تھا، تو اچانک ایک شخص نے اس کو ندا دی۔ اس نے کہا محمد علی نشاپوری؟ اس نے کہا جی۔ اس نے کہا آپ نے امامت کے امام کے پاس جانا ہے؟ تو اس نے کہا جی جانا ہے۔ انہوں نے کہا یہ حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے، ان کا گھر ہے، یہ حق کا امام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا امام جعفر الصادق علیہ السلام کا فرزند ہے اور یہ امام ہے۔ جب یہ انہوں نے کہا کہ چلیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ کہ چونکہ پہلے بہت سارے جھوٹے اماموں کو دیکھ چکا تھا، جب یہ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان وہاں پر موجود ہے۔ تو انہوں نے سلام کر دیا، امام نے سلام کا جواب دے دیا، اور جب اس نے خمس جو ہے اس کے سامنے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ سوالات ہے، اس کے آپ جواب اگر دے دیں، اہل نشاپور نے خمس بھیجا ہے اور یہ سب چیزیں۔ تو امام نے فرمایا کہ جو سوالات انہوں نے لکھے تھے وہ میں نے اسی پاکٹ میں جس میں وہ خط ہے اسی کے نیچے میں نے لکھ دیے ہیں، ضرورت نہیں ہے، میں نے لکھ دیے وہاں پر، اور نہ کھولنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ سوالات جب آپ کھولیں گے تو اس پر لکھے ہوئے ہوں گے۔ تو اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ خمس ہے۔ جب خمس ان کے سامنے پیش کیا گیا تو انہوں نے کہا یہ اہل نشاپور کا خمس ہمیں نہیں چاہیے، یہ ان کو واپس پلٹا دو۔ اور صرف امام نے فرمایا کہ میرے جو ہماری مومنہ ہے شتیتا، انہوں نے جو آپ کو جو چیز دی ہوئی ہے وہ مجھے دے دیجئے۔ محمد علی نشاپوری کو بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت جو ہے وہ کہاں نشاپور میں ایک مومنہ اور کہاں جو ہے مدینہ منورہ، بڑی حیرت ان کو ہوئی۔ تو امام نے فرمایا حیرت کی ضرورت نہیں ہے، امام ہوتا وہی ہے کہ شرق عالم میں ہو کوئی ہو یا غرب عالم میں، امام مومنین اس مومن کو بھی جانتا ہے، ان کے آباء و اجداد کو بھی جانتا ہے، اور ان کی جو آنے والی نسل ہوتی ہے ان کو بھی، ان کے نام کا بھی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کس دور میں کون سا فرزند اس کا آنے والا ہے۔ امام یہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جب لے لیا تو یہ ان چھوٹا سا تھا، اور انہوں نے یہ بھی کہا، اس نے کہا نشاپور والوں کا سامان ہمیں نہیں چاہیے، یہ جو ان کے مال اسباب ہے یہ ان کو واپس پلٹا دیجئے، سوالات کے جوابات میں نے لکھ دیے ہیں، وہ جا کے آپ بعد میں کھول لیجئے گا، اور جو شتیتا ہے ان کو یہ کہیں
کہ جب بھی آپ کو میرا سلام پہنچے، سلام جب آپ کو پہنچے گا تو اس کے بعد 3 دن کے بعد آپ جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گی، اور میں موسیٰ بن جعفر علیہ السلام آپ کے جنازے کے لیے وہاں پہ آؤں گا۔ تو ان کو بڑی حیرت ہوئی محمد علی نیشاپوری کو کہ امام مدینے میں ہے، شتیتا مثلا 3 دن کے بعد ان کا وصال ہوگا اور اس کے بعد یہ پہنچ جائیں گے۔ بڑی حیرت ہوئی۔ جب یہ واپس آئے تو سب سے پہلے انہوں نے شتیتا کو مبارکباد دی، انہوں نے کہا امام نے تو نے جو نذرانہ بھیجا تھا وہ قبول کر لیا ہے، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ میں آپ کے 3 دن کے بعد آپ کا انتقال ہوگا اور خود وہ تشریف لائیں گے۔ تو انہوں نے کہا صدق یا امامی، میرے امام جو ہے وہ سچے ہیں، میرے امام نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ سلمان محمدی کے جنازے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام جا کے مدین پہنچ سکتے ہیں طرفت العین میں، تو میرا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کیسے نہیں پہنچ سکتے۔ اور انہوں نے جب یہ محمد علی نیشاپوری جب گئے کہ ان کو اہل نیشاپور کو ان کا خمس بڑا تعجب کر رہا تھا کہ یہ کیوں امام نے جو ہے ان کا مال جو ہے وہ قبول نہیں کیا، اور جب چھٹی کھول دی اس میں سوالات لکھے ہوئے تھے، تو ان کو مزید جو ہے ان کے امامت پہ یقین ہو گیا، اور جب یہ وہاں پر گئے تو پتہ چلا کہ یہ لوگ سب مجوسی ہو گئے ہیں، انہوں نے اسلام دین سے ہی یہ لوگ مرتد ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عجیب شخصیت سے میری ملاقات ہوئی کہ جن کو جو ہے وہ سب کچھ پتہ تھا، کس وجہ سے نہیں رہے کہ ہم کفار کی کوئی چیز ہم قبول نہیں کرتے، کفار کی کوئی چیز قبول نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے مولا نے آپ کے لیے بھیجے ہیں، وہ سب چیزوں کا وہ مالک ہے، انہوں نے سب چیزیں جو ہے وہ ان کو پتہ تھا کہ تم لوگ مجوسی ہو گئے ہو، اور سامان ان کا وہیں پر پھینک دیا اور کہا کہ میرا امام جو ہے وہ سب چیزوں سے واقف ہے۔ اور پھر 3 دن کے بعد بی بی شتیتا کا وصال ہو جاتا ہے، اور حضرت جو ہے خود آ کے ان کا جنازہ پڑھ لیتے ہیں۔ امامت کے اوصاف یہی ہے، امامت کے اوصاف جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ سب چیزوں سے واقف ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یعنی خود جو فرمایا لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسی خشکی اور تری میں کوئی چیز نہیں ہے کہ جو کتاب مبین میں سے نہ ہو۔ اور کہا اس کتاب مبین کا بھی ایک وارث ہے، وَأَوْرَثْنَا كِتَابَ الَّذِي اصْطَفَيْنَا، ہم نے اس کتاب کے لیے وارث بنا دیے جو اس کی یہ ان کا ورثہ ہے۔ ظاہر ہے کہ وارث کا ارث میں جب سب چیزیں ہیں تو وارث کس پائے کا ہوگا۔ اور پھر فرمایا كُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ہم نے سب چیز کو احاطہ کر دیا امام مبین میں۔ یہ امام مبین جو ہے یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہے۔ سب چیز کا علم جو ہے وہ علم امامت میں اللہ نے سب چیزوں کو احاطہ کر دیا ہے امامت کے اندر۔ اور جہاں حضرت امیر المومنین علیہ السلام، یعنی اگر وہ در رسول، یعنی خود جو ہے علی جو ہے وہ در علم شہر ہے، تو وہی فضائل کلنا علی، یہ سب کے سب جو ہے وہ علی ہے، ایک نور سے ہیں، ایک ان کی ذات ہے، ایک نور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہے میرے مولا مظلوم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ ان دنوں میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اسی عنوان سے ہم گفتگو کا سلسلہ رکھ سکیں۔ حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔